اگر آپ کے پاس کافی ہو صافی صفحہ 210 امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کا اسی کے بارے میں ایک قول ہے کہ وہی للہ وللرسول علیہ السلام ولمن قام مقامہ بعدہ، جی کہ فے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور اس کا حق ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا قائم مقام خلیفہ بنے۔ جی بالکل بالکل، وہ فے جو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جو لڑائی ہوتی ہے لڑائی کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری اور جھوٹ ایسے بہن بھائی ہیں کہ جن کا تعلق لازم و ملزوم ہے۔ کہتا ہے، اس سے کالر نے سوال کیا کہ مال فے کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے مال فے وہ مال ہوتا ہے جو لڑائی کے ساتھ حاصل ہو، یعنی لڑائی ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا قرآن نے مال فے کی یہ تعریف کی ہے؟ مال فے کے بارے میں تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ حشر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وما آفا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب وما آفا اللہ، اور وہ جو اللہ نے پلٹا دیا علی رسولہ اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو مال پلٹا دیا کافروں سے لے کر، منہم ان سے لے کر، کیسے؟ فما اوجفتم علیہ۔ اب دیکھیں ما آفا اللہ، آفا سے فے بنا، فما اوجفتم علیہ جس پر تم نے نہیں دوڑائے، من خیل گھوڑے، ولا رکاب نہ اونٹ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ ایسی سرزمین جس پر نہ گھوڑے دوڑائے گئے، نہ اونٹ دوڑائے گئے، نہ جنگ ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، محض ان کے سرنڈر کر جانے سے وہ علاقے مسلمانوں کے پاس آ گئے، وہ ما افا اللہ، وہ مال فے ہے جو اللہ نے لوٹایا ہے۔ فے کہتے ہیں لوٹانے والے مال کو، تو مال فے کی تعریف اللہ رب العالمین نے خود کی۔ لیکن حسن اللہ یاری کہتا ہے فے وہ مال ہے جو لڑائی سے حاصل ہو، اور اللہ فرماتا ہے فے وہ مال ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو۔ اب فرمان علی کا ترجمہ ہی دیکھ لیتے، اس نے بھی حاشیے کے اندر یہی لکھا ہے کہ کفار سے جو مال جہاد کے بعد حاصل ہو اسے غنیمت، اور جو بے لڑے مل جائے اس کو فے کہتے ہیں۔ اب بتائیے سید فرمان علی صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں؟ ان دونوں میں سے ایک تو غلط ہے۔ کون غلط ہے؟ اس نے جو ترجمہ کیا ہے سید فرمان علی نے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق کیا کہ قرآن بھی اسی کو افا اللہ مال فے کہہ رہا ہے، جس میں نہ اونٹ دوڑائے جائے، نہ گھوڑے، نہ لڑائی ہو، اور تم کہتے ہو فے وہ ہوتا ہے جس میں لڑائی ہو۔ تم نے سمجھا کیا ہے کہ جو تمہارے دل اور دماغ میں آ جائے وہ دین بن جاتا ہے؟ فرمایا حضرت امام جعفر الصادق نے کل شیء مردود الی الکتاب والسنۃ وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو زخرف۔ ہر شے کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پلٹاؤ، ہر وہ حدیث جو قرآن کے موافق نہیں، ہر وہ بات جو قرآن کے موافق نہیں۔ چونکہ حسن اللہ یاری تیری بات قرآن کے موافق نہیں، امام صاحب فرماتے ہیں وہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، فہو زخرف، زخرف، زخرف۔ میں بھی کہتا ہوں تیری یہ بات زخرف ہے، جھوٹ ہے، سراسر بکواس ہے۔ اب ایک طرف حضرت امام جعفر الصادق ہیں اور قرآن ہے، اور ایک طرف تو ہے۔ اب دیکھتا ہوں تیرے ماننے والے حضرت امام جعفر صادق اور قرآن کی طرف جاتے ہیں یا تیری طرف آتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں ان علی کل حق حقیقتاً، ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے، وعلی کل ثواب نوراً، اور ہر ایک درستگی کے لیے، ثواب کے لیے ایک نور ہے۔ فما وافق کتاب اللہ فخذوہ، پس جو حدیث میرے خدا کی کتاب کے موافق ہو، اللہ کی کتاب کے موافق ہو جائے، فخذوہ، پس اس کو لے لو، جو بات قرآن کے مطابق ہو اسی کو لو۔ وما خالف کتاب اللہ فدعوہ، اور فرمایا جو اللہ کی کتاب قرآن کے مخالفت میں بات ہو رہی ہے فدعوہ، اس کو ٹھکرا دو، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں من خالف کتاب اللہ وسنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر، فرمایا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، من خالف مخالفت کرے گا، فقد کفر، وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ اب بتائیے ایک طرف تیری مال فے کی تعریف ہے اور ایک طرف اللہ کے قرآن کی تعریف ہے، کس کی تعریف معتبر ہے؟ اب جو کہے گا نہیں قرآن کی معتبر نہیں ہے، حسن اللہ یاری کی معتبر ہے، وہ کافر ہے حضرت امام جعفر صادق کے فتویٰ کی وجہ سے۔